مبارک مقصد کے زیر اثر ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس وقت دو پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہی اہم پروگرام تو جناب حضرت شیخ لطیف صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کا ہے کہ ختم بخاری اور پھر اس کے بعد دعا، اور یہ مسلسلات کا پروگرام ہے. اجمالاً چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ اس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ختم بخاری شریف کے. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یاد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میں کہ جہاں تو بین ہوا حجت یہ جامع کے سلسلے میں کہ میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا. یہ کام امت کے اندر 1400 برس سے جاری ہے. بخاری کا قدیم دور کے اندر دارالعلوم دیوبند میں جو بخاری کا ایک تو وہ ہے جو سب درصد سبق ہوتا تھا، اور ساتھ کے علی میں شعبان میں جیسا کہ ابھی تک کا عمل گزاری ہے اسی طرح سے جاری ہے، اس وقت ختم بخاری ہے. اس کے علاوہ بھی دارالعلوم دیوبند میں اور دوسرے مدارس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ جب کوئی اجتماعی مسائل، پریشانیاں، آزمائشوں کا دور مسلمانوں پر آتا تھا یا لوگ کے مختلف قسم کے مسائل سے جو دوچار ہیں وہ اپنے مقاصد تحریر کرتے تھے، اور چند اہم مقاصد جمع ہونے کے بعد اساتذہ اور طلبہ جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد ختم بخاری کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے کہ اس کے بعد کی جانے والی دعا کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کی شرط مجھے مجھ کو آ سکتے، تو اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تجربہ بھی شاہد ہے اس کا. تو اسی لیے اساتذہ اور طلبہ جمع ہوتے تھے اور اجتماع پہ دعا ہوتی تھی. اور اس کی بنیادی سبب یہ کہ امام بخاری نے اس کو حجت قرار دیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. مثلاً سب سے پہلی قبولیت کی حجت اور عزت جو ہے وہ یہ کہ ایک کلام نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ اس میں تقدس کی جو شان ہو سکتی ہے اس سے عرفہ اور اعلیٰ کی شان ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کو مرتب اور مدبر کرنے والی ذات امام بخاری رحمہ اللہ نے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں کوئی حدیث درج کرتا تھا تو یہ تعامل ہوتا ہے کہ وہ پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انشراح صدر کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے انشراح عطا فرما، شرح صدر عطا فرما. اور جب ایک اطمینان قلب نصیب ہو جاتا تھا بنیاد جب میں لگا تو پھر اس کے بعد اس حدیث کو درج کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر کم از کم 60,000 کے کم و بیش حدیث ہیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,000 رکعات ادا کی گئی، 14,000 مرتبہ غسل کیا گیا اسی نیت سے، 14,000 مرتبہ دعائیں مانگی، 7,000 مرتبہ دعائیں مانگی. تو 12 تقدس کی وہ شانیں تو ظاہر ہے اگر یہ حجت نہیں ہوئی تو اور دوسرے محدثین کے یہاں یہ احترام اور یہ اہتمام نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کا جو درجہ کہ اصحاب الکتب والے کا نام وہ درجہ حاصل ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج وہ سلسلہ
سلسلہ پر سلسلہ ہوتے ہوئے آج آپ تک پہنچا ہے. ابھی آپ درس بخاری کا آخری سبق ہوگا اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب برکات اس کی اور بیان فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگا. یہ امتحان میں کامیابی کے بعد وہ سند دی جاتی ہے بشرطِ کامیابی. تو وہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے آج آخری حدیث پڑھی اور یہاں سے پڑھنے کا فوراً بعد آپ علامت دے رہے ہیں، بلکہ یہ سند اساتذہ کے اعتبار اور اعتماد کی سند ہے کہ آپ کو سند اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اساتذہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی. باقی تجربات اور ممارسات اس سے بھی گہرائی اور معرفت کے جو روز ہیں وہ رفتہ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت قبولیت کا موقع ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، کیونکہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان برائی کی طرف چلتا ہے. اور وجہ اس ہے کہ علم کا مزاج تعدی کا ہے، طرف ہوتا ہے. ابلیس کو یہی طرف کو یہی تعدی جو کبھی کرتا ہے. تو مجرد علم جو ہے وہ انسان کو جو بغیر عمل ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، اور عمل ہو علم نہ ہو وہ بلا حاصل ہے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی بات سے تماسل بیان ہوا ہے کہ انما بعثت معلما، یہ میں معلم بنا کر گیا تاکہ لوگوں کو علم دیا جا سکے. دوسرا مقصد جو بیان ہونا ہے کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی درستگی کے لیے. تو ظاہر ہے کہ عمل ہوگا تو اخلاق بھی آئیں گے، خود کی بھی اصلاح ہوگی. ایک شخص بہت بڑا عالم لیکن اخلاق نہیں ہے تو وہ مرجع حقائق کیسے بنے؟ لوگ اس کے پاس کیسے جائیں؟ کیوں جائیں؟ کیونکہ اخلاق نہیں ہے. ایک شخص بہت اخلاق ہے لیکن علم نہیں ہے، اس سے نفع تو وہ بھی لحاظ ہے. تو علم ہو عمل نہ ہو یا عمل ہو علم نہ ہو، دونوں چیزیں جو ہے وہ گمراہ. اسی لیے اعتدال کہ اسلام کے ہر کام کے اندر اعتدال کی تلقین حاصل ہوگی. اعتدال کا راہ اور اس اعتدال کے اندر استقامت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ممارست کے ساتھ معائد. لیکن سب سے پہلی چیز توفیق ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر توفیق نہیں ہو ضرور پذیر ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز توفیق ہے. لہٰذا اس وقت کی سب سے عام ترین دعا طلبا کے لیے یہ ہے کہ اپنے لیے توفیق طلب کریں کہ اللہ نے علم پیدا کیا، اب ہمیں عمل کی توفیق. اور جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دیا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اس کا ارادہ بھی نہ کریں اور توفیق مل جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موقع پر. دوسری چیز کہ اسلام پوری بنی نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے جتنے مبعوث ہوئے اقوام کے آواز کو پڑھیں. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سند کے زمان کے تمام اس کی سند چلتا. اور کیونکہ علم ہو اور بلا سند
تو وہ مرجع خیال نہیں بن سکتا. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی قوت علم سے قوت مطالعہ کی بنیاد پر بہت اچھی صلاحیت کرتے ہیں, قوت بیان بھی ہے, قوت علم بھی ہے, دلائل بھی محفوظ ہے, اس کا انتظام بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن جب حجت کی بات آئی تو سب سے پہلے یہ معلوم ہے کہ سند متصل ہے نہیں. اگر آپ کا علم متصل ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام سے تو آپ حجت کو آپ حجت کر رہے ہیں. بصورت دیگر کتنا ہی وہ علم لیکن وہ حجت نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس سے دوسرے فوائد حاصل ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے مفارس میں الفاظ پڑھا اور دوسری ہے مفارس میں الفاظ یہ آج سے تقریباً لگ بھگ 35-40 سال پہلے کی بات ہے. اور تعلیم علمی کے دور میں وہاں سے قاہرہ گیا اور وہاں سے میں یہ لے کر تو یہ سب سے پہلی کتاب تھی جس میں قرآن کے اشارے موجود تھے اور آیت یا کوئی کسی لفظ کے سہارے سے وہ آیت نکالی جاتی ہے. غیر الفاظ کے لیے خاص طور پر وہ چیز جو علمی کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مرتب کون وہ عیسائی کام بہت بڑا ہے. اس سے فائدہ امت مسلمہ کو ہوا. تو یہ ہے کہ علم وہی ہوگا جو سند متصل سے آپ کو حاصل وہی مرجع بنے. اور محدثین نے اس کا اہتمام کیا کہ نہ صرف یہ کہ روایت اور درایت کی سند کو محفوظ رکھ کیا بلکہ اس پر پورا ایک علم اسماء الرجال منصر شروع پر آ گیا ظاہر ہو گیا. یعنی آج بھی مستشرقین چاہے وہ کتنا ہی بڑا معنی دو یہاں پر انگلی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ یہ علم کسی بھی قوم کے پاس پہلے کا رہا جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد پر کے احوال کو تشکیل دیا. ان کے اساتذہ کون ہیں, ان کے شاگرد کون ہیں, ان کے معاصرین کون ہیں, ان کا مزاج کیا ہے, ان کے قوت رحیف کیسی ہے, یادداشتیں کیسی ہیں, ان کے تعاملات کیا ہیں, وہ ہر چیز کو تشکیل دیا. ظاہر ہے عظیم الشان کا یہ قابل فخر سرمایہ ہے. تو محدثین نے نہ صرف یہ کہ روایت اور درایت کو محفوظ کیا بلکہ اقوال, کیفیات, افعال, اعمال ایک چیز کو ایک کو نقل کیا اور اس کو محفوظ کیا. ابھی جو آپ نے دراسمین کے تو یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی ترتیب دی سے اس کے اندر ایک چیز کی سند کو بیان کیا گیا. حضرت انس بن مالک سے مسافر کی سند جو آپ نے ابھی پڑھی, جب وہ سند حاصل ہوئی کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی کی اور حدیث سنی تو تابعین نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجیے, ہم بھی آپ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ ایک واسطے سے نبی کریم علیہ السلام سے ہماری سند مل جائے. تب تابعین نے مطالبہ کیا دو واسطے سے اور یہ تعامل 54 برس چلا رہا ہے. یہ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ضیافت کی پانی اور کھجور سے آپ نے کھجور نوش فرمائی اور اس کا مابقایا حصہ عنایت فرمایا. انہوں نے اس کو نوش کیا, پھر پانی پیا اور بچا ہوا پانی. تو تابعین نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ سند آپ بھی اسی طرح سے تاکہ ایک واسطے سے ہمارا
اس سند یہ سند متصل ہو گیا تبھی تک یہ تعمیری کو چلا ہے. تو یہ نہیں کہ روایت اور درایت کوئی محفوظ نہیں ہے بلکہ ایک چیز کو محفوظ ہے. میرے جد محترم مولانا مطیر صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے مشکات پڑھی اپنے والد مولانا محمد احمد صاحب جو حضرت نانوت کی بانی دارالعلوم کے صاحبزادے ہیں کے والد ہیں. تو ان سے ان کا دور اہتمام تقریباً 40 برسوں کو ہو گئی اور اس 40 برسوں کے اندر دارالعلوم دیوبند ملکی سطح پر وہ اس کے ذریعے کی شہرتیں پہنچ چکے تھے. یہ ان کا کارنامہ ان کے ساتھ ساتھ کرتے مولانا رشید احمد گنگوئی ازما قاسم نانوتوی اور فرمایا کہ ہم نے مشکات پڑھی جب اس میں نوحے کی حدیث ہے نوحہ کرنا زمانے جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا تھا تو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ مجھ پر نوحہ کا کیا جائے حسب حیثیت. کسی نے مہینے بھر کے لیے کسی نے 6 مہینے کے لیے 7 کسی نے 2 سال جیسے جیسے اور جتنی دیر جتنے طویل عرصے تک اس پہ نوحہ ہوتا تھا تو یہ سمجھا تھا کہ ایک بڑا آدمی. اب ظاہر ہے کہ اتنے عرصے تک کون ہوا ہے کس کی آنکھ میں اتنے عرصے اس کے لیے باقاعدہ رونے والیوں کا ایک طبقہ تھا. گویا یہ سمجھے ان کا بزنس تھا اور ان کو یہ پریکٹس حاصل تھی کہ وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے جس لمحہ چاہے اس وقت رونا شروع اور باقاعدہ رو دیتے. چنانچہ ان کو جمع کر لیا گیا 5 کو 10 کو 20 کو جتنی حد اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر میں رہا کرتی تھی. کھانا پینا رہنا سہنا سب نہیں ہو رہا ہے اور جہاں میں ملے گا کوئی تعلیم کے لیے آیا کوئی ملنے والا آیا مہمان آیا وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ راہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ خیال کیا کہ یہ الفاظ بیان کر دیے تھے. نوحہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی پھر ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جو رونے کی آواز نکال کے باقاعدہ بتائی گئی کہ راہ کر کے تو حضرت نے اس کا یہ کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو اور یہ کہا کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے یہ بات میں نے کیوں کی. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جب یہ حدیث میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے پڑھی تو انہوں نے بھی یہ الفاظ اسی طرح سے اور انہوں نے کہا اس وقت بتایا گیا کہ ہم نے شاہ عبد المنی صاحب سے تو اس وقت انہوں نے بھی ایسے انہوں نے شاہ اسحاق صاحب بھی تو انہوں نے بھی یہ لانا کے الفاظ انہوں نے شاہ عبد العزیز صاحب سے حاصل کی تو انہوں نے بھی اور شاہ ولی اللہ شیخ الطاہر مدنی یہ سب متصل بات ہے. تو گویا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محفوظ کیا یا ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محمد سہارنپوری ان سے ملاقات ہوئی. لڑک پٹ کا دور ہے تو کہا کہ میاں طیب ہم چاہتے ہیں کہ اب جو سند ایسا کرو تم سہارنپور آ تو یہ آ کے حضرت میں ضرور حاضر ہوں. لڑکپٹ کا دور باتیں سے نکل گئی. ایک برس گزر گیا. ایک برس پھر اس موقع پر سامنا ہوا کہا کہ ہم نے تمہارے سے کہا تو وہاں آنے کے لیے تمہاری نہیں کہ حضرت میں بہت معذرت چاہتا ہوں میری ذہن سے نکل گئی بات میں حاضر ہوں. پھر بات ذہن سے نکل گئی. اس کے بعد پتا چلا کہ حضرت ہجرت کر کے مدینے جائے تو خیال ہوا کہ یہ بہت کوئی عظیم دولت جو ہے حاصل ہے تو سفر کر کے سہارنپور تو حضرت شیخ محمد ذکریہ صاحب رہے ہوگا ان کا بھی نوجوانی کا بلکہ ڈر پر کئی طور پر قریب ہم عمر ہی
ان سے کہا کہ کتبخانہ زید حدیث کی متداول کتابیں سے چنانچہ وہ جواب اور مسانی اور سائنس حضرت نے سے کچھ حضرت سے پڑھوائی، کچھ پڑھی، کچھ کی اجازت دی، اور اس کے بعد میں کہ میری سند اس وقت سب سے آئی، اسی لیے میرا یہ چاہ کہ تمہیں میں سمجھ، ورنہ بلا درد ہے کسی کو ایسے نہیں ہے، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ تمہیں اسی میں مسلسل پائے تبر علی سے یا مسلسل بن مسافہ یہ سند، تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف اسلام کو ہے کہ اس کی ایک چیز کی سند محفوظ ہے۔ آج انشاءاللہ وہ سند آپ کو ملے گی، اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے پڑھے نہیں، انہیں پوری دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ جو وراثت ان کو اپنے بڑوں سے بولی تھی وہ ہمیں منتقل کر دی، اور اب ہم آپ کو منتقل کر دیں۔ ہماری دعا بھی یہی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکت دے گا۔ پارا ابتدا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت یعنی گزشتہ کے مقابلے پر یہ اس معنی کا یہ موقع جو ہے بہت اہم ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال کے موقع کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کیونکہ خوشی کے 2 ہی موقع ہوتے ہیں، ایک آغاز اور ایک ابتدا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، آپ کے والدین آپ کی امید کو کر دیا، استاذ کے پاس لے گیا، لیکن اس کی بنیاد امید اور توقع پر تھی۔ اب آپ نے امید آج اختتام ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یقین پر ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں نوعیتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے توقعات بھی وابستہ کی، نہ صرف والدین نے اور خاندان میں بلکہ بستیت لوگوں نے بھی آپ سے توقعات وابستہ کی، ادارہ بھی ہر ممکن اسی مسلسل اور پہلے اس کی کوشش کرتے رہتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کے طالبات ہیں، اس کو باہر ایسا طریقے پر وہ پورا کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا تو اکثر مدارس کے اندر تعلیم کا نظام جو ہے وہ معطل تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف یہ کہ آن لائن تعلیم کا اہتمام کیا بلکہ اور روایتی نہیں بلکہ خاص طریقے کا، اور اس کے جو ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا ہے، باقاعدہ سافٹ ویئر تیار کیا ہے، یعنی اس کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا، ایسے مدارس نے کیا کہ جتنا منظم نظام دارالعلوم میں قائم ہوا شاید یونیورسٹیز بن گئی اس میں، یہ الحمدللہ، کیونکہ ادارہ کے جو بنیادی اور اساسی اصول ہے وہ 2 ہی، ایک اساتذہ ایک ظاہر بھی اور معنوی۔ تو ہماری کوشش ظاہر یہی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی سہولت فراہم کی جا سکے وہ اسے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیونکہ تعطل کے بعد اور ایک بحرانی دور سے گزرنے کے بعد نظام کو دوبارہ سے اس نہج پر لانا پہلے اور محنت کرنا خدمت کرنا اس میں کوئی ترغیب نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو ہے کہ مسلسل نظام چلا رہا ہے، کوئی بڑی تسلسل، لیکن جب تسلسل منتقل ہو گیا تو اس میں بہت سی کمیاں بھی رہ جاتی ہیں، کوئی ترغیب رہ جاتی ہے، اور یقیناً ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں اس کا احساس ہے بہت سی کمیاں رہ گئی، شاید آپ لوگوں کو کچھ دقت ہوگا اس کو، حالانکہ
یہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ بنیادی عنصر اساتذہ اور طلبہ ہے، اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور اس بنیاد پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ کا ہے. اس گلستان کے پھول اور گل جو ہے وہ آپ کو، تو اس بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہوں گی آپ اس کو در کو سنائیں گے اور ان آواز کو سمجھتے ہوئے ہماری کوشش یہ کہ آئندہ سارے رواں کے اندر، کیونکہ درمیان سال میں تعلیم پھر اور اس کے باوجود بھی یہ ہر وقت خوف آتے رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آ جائے، کب کیا موقع ہو. تو بہرحال یہ چیزیں جو اس میں بہرحال یہ شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے اسے تکمیل فرمائی خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور آپ عرفت طالب علمی کے دور سے نکل کر اب ذمہ دارانہ دائرہ عمل کرتا قدم رکھنے جا رہے ہیں. اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے وقت فوقتاً اساتذہ سے آپ نے بعنوان نصیحت سنی، ان کو محفوظ نہ صرف یہ کہ ذہن کے اندر محفوظ رکھیں بلکہ عمل کے اندر اس کو لائیں، تاکہ کیونکہ عمل سے جو تاثیر پیدا ہو قوت بیان ملی اور دلوں کی تسکین بھی ملی. عمل جو ہے وہ بنیاد اور اساس اخلاص کے ساتھ جو بھی بات کہی جائے گی اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ وقتی ہوتے بلکہ بہت رس ہوتے ہیں اور بہت دیر تک. دارالعلوم کا قیام 1866 کے اندر ایک استاد ایک طالب علم، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ عالمی مرکز بن جائے گا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ میوات کے ویران اس علاقے کے پران سے مسجد میں ایک شخص تو آدمی کو سامنے دعوت دیکھ کر یہ عالمی تحریک بن جائے. یہ نظر کا اخلاص، یہ ان کی نیت تھی. تو جب آپ نیت کریں تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی ادا کریں گے اور اخلاص ادا ہوگا تو عمل کی توفیق ہوگی، عمل کی توفیق ہوگی تو تاثیر بھی پیدا ہوگی اور اس کے اثرات بھی. کیونکہ اسلام تو قیامت تک چل گیا ہے. مطالبات تو اگر دیکھے جائیں تو آج بھی کوئی نہ زبان کو بیان میں فرق، آپ مخالفین کے روپے لینے سے اس کی زندگی سے متاثر نہ ہو. لیکن یہ کوئی عمل نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کو کیا کہا گیا؟ چلو کہ یقیناً ہم تمہیں اپنی زمین سے اپنی جگہ سے باہر بھیجیں، یہ ہماری ملت میں ہماری دین میں واپس آ جائے. الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا گھر واپس بات تو وہی ہے. لیکن جب یہ جانب اللہ کی طرف سے استقامت اور وہ عمل کی تاثیر سے جب استقامت ہوگی تو پروپیگنڈا ہوتا رہے. اللہ کی نصرت اور معاونت اور اس کی مدد کو شامل رہے گی اور انشاءاللہ حالات آباد آتے ہیں گزر جاتے ہیں. اسے نہ مایوس ہونے کی ضرورت نہ ہمت کرنے کی، اپنا کام مثبت انداز سے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے جو اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ اسی کی برکات سے بہت ساری چیزیں ہوں گے. بہرحال اس وقت کوئی بہت لمبی چوڑی بات جنہیں کے لیے تھی. اب انشاءاللہ